اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا، ایسا دو کہ وہ وقت آ جائے جب بے نہیں ہوگی، پیسے کی زیارت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ تم تو پھر جمع میں لگ جاتے ہو، اس کے بعد خرچ نہیں کرتے ہو۔ اللہ رزق تو دیتا ہے، تو پھر جو اس نے دیا اس میں سے خرچ کا حساب لے رہا ہے کہ میری راہ میں کتنا خرچ کیا۔ تم تو اس کی راہ میں آمدنی شروع کر دی، تم نے کاروبار لگا دیا۔ اس سے دادا صاحب کا تو دکان لگی ہوئی ہے پارٹی دروازے، دادا کا عرس ہے، تیرا عرس کے ساتھ کیا دل لگا ہے دکاندار کا؟ میلہ ہے نا، اس نے میلہ بنا لیا۔ مطلب اللہ کی راہ میں جانے والا پہلے تو یہ دیکھے کہ رزق کو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ انفقوا مما تحبون ایک اور جگہ پر ہے، اور کہ وہ تنفقوا مما تحبون، ہرگز پلا نہیں پاؤ گے جب تک خرچ نہ کرے وہ چیز جو تم پسند کر رہے ہو۔ جو میں نے دیا وہ میری راہ میں خرچ کر۔ بس یہ ہے خرچ بڑھانے کا طریقہ۔ آمدن جس سے بدلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی راہ میں خرچ کر، دکھاوے کے بغیر، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب بیع نہیں ہوگی، جب تجارت نہیں ہوگی، جب تمہارا پیسہ تمہارے مصرف میں نہیں آئے گا۔ اس وقت جو ہے اگر وہ دین مکمل ہوتا تو پھر ایک اور تکمیل کرنے والے دین کی ضرورت نہ ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اگر اپنی جگہ پہ مکمل ہوتے، ہر چند کے اپنے دور میں مکمل تھا، لیکن اس کے بعد مکمل کرنے کا اليوم اکملت لکم دینکم، جس ذات پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، اس ذات کی موجودگی میں کسی پرانے فارمولے کو استعمال کرنے کی خیر حافظ صاحب کی گستاخیوں میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اور ذرا خیال رکھا کرے اس بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور میں یہ بات کافی ہے آپ کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی ہے آپ کے لیے، آپ کے ارشادات کافی ہیں۔ ہر چند کے اس سے پہلے امتوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد کے بعد شادی کے فارمولے اور تھے، جب فارمولہ بن گیا آخری تو پھر آپ نے اس فارمولے کے اوپر چلنا ہے۔ جب آخری حضور پاک پر ارشاد کی سند کی مہر لگ گئی، اس کے بعد پھر کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سند الواصلین ہوگی بات کی، یہ آخری مہر۔ اس لیے ہمارے پاس تسلیم کے لیے، اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اور کوئی ارشاد نہیں ہے۔ آپ آتے رہے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ حکم ہے، آپ کرتے جاؤ، کماؤ پھر خرچ بھی کرو، جو حکم ملا، اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن آپ کے لیے تقلید کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے کس کو ماننا ہے؟ آپ اپنے دین پر چلنا ہے، اپنا معصوم معیاری کس میں چلنا ہے؟ ورنہ آدم علیہ السلام کی بات کو آپ تقلید شروع کر دو کہ ایک پیغمبر نے فرمایا، ایک اور پیغمبر نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، ایک اور کے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ تقلید کے لیے نہیں ہے، تقلید کہاں پر ہے؟ آخری اب ہاں یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ مقام کیا ہے، حج کا مقام کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پیسے کیسے کماتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، خرچ کیسے کرتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا۔